اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جو کہ ان کی فرسٹ پورے سال میں فرسٹ پریس کانفرنس تھی۔ بہت ساری باتیں ہوئی اس کے اندر۔ ایک خبر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مطلب پازیٹیو ہو، اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے عوام کی حکومت اور عوام کو فیصلے اور عوام کے اوپر ہے نا انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہے کہ جی عوام، یہ گورنمنٹ بھی عوام ہے، اور ہے نا مطلب عوام کی جو گورنمنٹ ہوگی، عوام کی جو مقبول گورنمنٹ ہوگی، اور عوام جس کو چاہیں گے وہ اس کو پاورز میں لائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی دسمبر کے اندر چیف نے ہے نا اس بات کو ہے نا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہا تھا کہ جی آپ ہے نا مذاکرات کریں، اور مذاکرات آپس میں کر کے اپنے جو ملک کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں، اور یہ جو پولیٹیکل ایک کیاؤس ڈیولپ ہو گیا اس کو حل کریں، اور ملک کو اس انارکی سے باہر نکالیں۔ اور آج انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ یہی بات ہم کرتے ہیں اور یہی کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں انہوں نے ایک بات بہت زبردست ایڈ کی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے یقیناً امید کی ایک کرن اور ایک بہت مطلب امید افزا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ صرف ایک پارٹی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے سے ملک کے جو حالات ہیں گے وہ خراب ہوں گے، اس سے انارکی پھیلے گی، اور اس سے ریزسٹنس اور ہے نا مایوسی پھیلے گی، اور جس کی وجہ سے اس کے جو نتائج ہے وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو آل ان آل جو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا باجوہ صاحب کے بارے میں جو پوچھا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب ڈائریکٹلی کوئی جواب نہیں دیا کہ جی ابھی تک ہے نا باجوہ صاحب کے جو ساتھی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایک گروپ ہے نا جو وہ باجوہ صاحب کی ہے نا کورٹ مارشل کا کہہ رہا ہے، دوسرا گروپ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جنرل فیاض صاحب کا بھی ہے نا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے، کیا انہوں نے کوئی ایسی ہے نا بریچ کیا ہے، لا کو بریچ کیا ہے، یا آرمی کے رولز کو بریچ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہوئی ہے۔ اور جو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ خبر تھی وہ ایک ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں ثاقب نثار مبینہ طور پہ خواجہ طارق رحیم کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی جو ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی تو انہیں عدالت کا کیس ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر عدالت ایکشن لے کر ہے نا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کسی کیس کا بھی ریفرنس دیا، پلس آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جس طرح پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو بڑے چانسز ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے اس کے اوپر تو انہیں عدالت، یہ صاف صاف کلیئر کیس ہے اور اس کے اوپر تو انہیں عدالت لگ سکتی ہے۔ اشارہ ان کا اس کیس کی طرف تھا جس کے اندر ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو نائل کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس کو لے کر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا۔ نہ صرف شرجیل میمن نے، ہماری مریم جو اورنگزیب ہے ڈوڈو رانی، اس نے بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے، اور جتنے بھی صحافی ہیں ان کے، انہوں نے بڑے شور مچایا اور ہے نا بڑا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا اور ایک پریشر بلڈ اپ کیا اگین چیف جسٹس کے اوپر۔ اور وہ ان کا پارٹ آف دی ٹیکٹکس ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہے نا آڈیو لیکس نکال رہے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ اس آڈیو لیکس کی پھر ہے نا ثاقب نثار صاحب نے اپنی ہے نا اس کی مطلب کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ جی میں نے ایک ہے نا لیگل فارمز کھولی بھی ہے، اور خواجہ طارق رحیم میرے کلائنٹ ہے، اور میرا کلائنٹ اگر کوئی کسی کیس میں مجھ سے مشورہ کرتا ہے تو یہ تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو صحیح مشورہ دوں، یہ میرا لیگل رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو مشورہ دوں، اور میں اس بات کی ظاہر ہے کہ فیس لیتا ہوں مشورے کی۔
تو یہ تو ان کا بنتا ہے، تو اس کے اوپر کس کو کیا اعتراض ہونا چاہیے، اور اس میں کیا انلیگلٹی ہو گئی ہے جس کا اتنا انہوں نے شور مچا دیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہنی تھی کہ اب ہے نا ساری چار دیواری ہے نا کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے، ہر ایک کی ہے نا، فیملیز کی، گھر کی، ہر آدمی مانیٹر ہو رہا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا کون کر رہا ہے؟ یہ سارا صرف ایک ہی ایجنسی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اس کے اکوپمنٹس نہیں ہیں، اور اس کی ایجاد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا، کسی کی پرائیویسی میں داخل کرنا، دونوں ہی قانونی جرم ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ ابھی تک تو سپریم کورٹ نے کسی بھی آڈیو اینڈ ویڈیو لیک کے اوپر کوئی بھی ہے نا کمنٹس نہیں کیے، اور سب کو کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ملے ہیں صحافیوں کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے ریویل کیا ہے کہ میرے خلاف مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پلاٹ بتائیں کہ جی میرے خلاف ایک پلان کیا گیا تھا، جیسے پہلے بھی ہے نا ظاہر ہے کہ گجرانوالہ کی طرف ان پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں بھی ان کو مارنے کا پلان تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے کہ زمان پاک کے اندر بھی ہے نا کوئی میرے کو اس طرح پلان کیا جا رہا ہے، آتے جاتے ان کو نشانہ بنانے کی یہ کوشش کی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ خان صاحب کی ہے نا اپنی انفارمیشن ہے اور اپنا ویو ہے، اس کے اوپر میں کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو اللہ خیر کرے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نواز شریف کی طرف۔ نواز شریف ان دنوں جو ہے جن کے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہے، جو چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، یہ سب کچھ ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کمر کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، پسلی ان کی کام نہیں کرتی ہے، گردے ان کے کام نہیں کرتے، تلی ان کی کام نہیں کرتی، ہارٹ کے اندر ان کے 6 اسٹنٹ لگے ہوئے، دماغ کی شریانیں پھٹی ہوئی ہیں، بہرحال بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ سعودی عرب گئے، اور پھر انہوں نے بن سلمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر وہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے۔ لیکن ایک ان کے ساتھ بہت بڑی بدقسمتی ہو گئی کہ جی سعودی گورنمنٹ نے ان کو عید کی نماز میں سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا، تو وہ جو ہے نہ وہ مدینے میں عید کی نماز پڑھ سکے، نہ مکے میں پڑھ سکے، حتیٰ کہ جب وہ اپنا علاقہ جو ہے جدہ کے اندر، وہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پر ان کے سامنے ان کے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس میں وہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، اس میں بھی سعودی گورنمنٹ نے منع کر دیا۔ اور یہ انتہائی مطلب یعنی بے یتیمی کی بات ہے کہ اتنی احساس سے مطلب کیا وہ ایسی بات ہے جو مطلب اس سے زیادہ مطلب فقیر کون ہو سکتا ہے کہ جو عید کی نماز بھی ہے نا وہ نہ پڑھ سکے، اور بالآخر ان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی پڑی اور عید کی نماز یہ پڑھ نہیں سکے۔ تو یہ خبر آپ کو دینی تھی۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہے مراد سعید کو دھمکیاں ملی ہے، اور انہوں نے اپنی ایک آڈیو ہے نا وہ شیئر کی ہے 47 سیکنڈ کی، اور جس میں ان کو دھمکیاں دی گئی ہے کہ اگر یہ سوات میں ہوتے تو جو سوات کے اندر جو بام بلاسٹ ہوا ہے یہ ان کے ڈیرے پہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کا ڈیرہ تقریباً سوات میں جہاں پر یہ سی ٹی ڈی کا جو تھانہ ہے، اور وہاں پر اس سے 100 گز کی دوری پر ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک ڈاؤٹ ہے، وہاں پر لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ ایکچولی اٹیک تھا، راکٹ تھا، وہ آئی ڈی تھی، ایسے ہی ہے نا کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز امپرووائز ڈیوائس تھی۔ لیکن ہے نا پولیس کی طرف سے جو بیانات آ رہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے بیانات آ رہے، وہ کہہ رہے کہ جی ان کے مال خانے میں کوئی ایسے ریکورڈ بامس پڑے ہوئے تھے جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پھٹ پڑے۔ اور بہرحال اس کے اندر یہ سیڈ انسیڈنٹس، اس کے اندر 20-22 کے قریب لوگ، 17 کے قریب شہید ہو گئے ہیں، اور جس کے اندر 12 پولیس اہلکار، 5 وہاں پر جو قیدی تھے، اور 10 کی حالت نازک ہے۔ اللہ پاک سب کے اوپر رحم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔